برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا منصوبہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یوکے اسٹیل پر محصولات عائد کرتے ہیں تو فوری جوابی محصولات سے گریز کریں۔ ٹرمپ نے یورپی یونین، کینیڈا، میکسیکو اور چین پر تجارتی محصولات کی تصدیق کرتے ہوئے برطانیہ کے لیے ممکنہ ٹیرف چھوٹ کا اشارہ دیا ہے۔ یہ پیش رفت عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال کے درمیان برطانیہ کے لیے امید کی کرن پیش کرتی ہے۔ سٹارمر امریکہ کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے محتاط انداز اپنا رہا ہے۔ سٹارمر کے امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ سفارتی تعلقات کو نیویگیٹ کرنے کے دوران برطانیہ کی اقتصادی رفتار توازن میں ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے۔ امریکہ میں ممکنہ کساد بازاری کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کی وجہ سے یورو اور پاؤنڈ امریکی ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہو رہے ہیں، جسے ٹرمپ ریسیشن کہا جاتا ہے۔ اس خدشے کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے محصولات سے تقویت ملی ہے، جس کے امریکی معیشت پر سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ نتیجتاً سرمایہ کار محفوظ آپشنز کی طرف رجوع کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ پاؤنڈ خاص طور پر ڈالر کے مقابلے میں 4 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ کرنسی کی قدروں میں یہ تبدیلی امریکی معیشت کے گرد بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے۔ برطانیہ کے لیبر لیڈر کیئر سٹارمر نے اپنی کابینہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ نیم خود مختار غیر سرکاری تنظیموں یعنی کہ کوانگوز کو اہم فیصلوں کو آؤٹ سورس کرنے سے روکے۔ اس اقدام کا مقصد حکومتی احتساب اور شفافیت کو بڑھانا ہے۔ کوانگوز کو مہنگے اور غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ سیاست دانوں کو ذمہ داری سے بچنے کی اجازت دیتے ہیں۔ سٹارمر کی ہدایت حکومت میں اصلاحات اور کوانگوز پر انحصار کم کرنے کی ان کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس اقدام کو لیبر پارٹی کے طرز حکمرانی میں ایک اہم تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ نیکسٹ ہے۔ ہاؤس آف لارڈز کی کل رکنیت 811 ہے، جس میں 795 اراکین کارروائی میں شرکت کے اہل ہیں۔ اراکین کی اوسط عمر 70 ہے، جس میں سب سے پرانے ممبر کی عمر 94 اور سب سے چھوٹی کی عمر 34 ہے۔ لبرل ڈیموکریٹس کے علاوہ خواتین ہر مرکزی پارٹی یا گروپ میں 1/3 سے بھی کم ہیں، جہاں ان کی تعداد 35.5% ہے۔ کنزرویٹو کے پاس 244 اراکین کے ساتھ سب سے بڑی کنزرویٹو پارٹی یا گروپ ہے۔ اس کے بعد کراس بینچ گروپ 187 اراکین کے ساتھ ہے۔ ہاؤس آف لارڈز کے اراکین کے درمیان مختلف قسم کے پیشے اور پس منظر بھی شامل ہیں۔ روس نے برطانوی سفارت خانے سے منسلک 2 افراد کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اقدام ممکنہ طور پر برطانیہ کی جانب سے روسی سفارتکاروں کی بے دخلی کا رد عمل ہے۔ روسی وزارت داخلہ نے ان دونوں افراد کو شخصیت نان گراٹا قرار دیا ہے۔ یوکرین پر کشیدگی کے درمیان برطانیہ اور روس ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات میں مصروف ہیں۔ یہ صورتحال برطانیہ اور روس کے تعلقات میں جاری تناؤ کو نمایاں کرتی ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے۔ انگریزی کونسلوں نے نجی اسکولوں کی فیسوں میں VAT شامل کیے جانے کے بعد طلباء کی نجی سے ریاستی اسکولوں میں کوئی قابل ذکر تبدیلی کی اطلاع نہیں دی۔ VAT کے متعارف ہونے سے اخراج کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن کونسلوں کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ بہت سے نجی اسکولوں نے مسابقت برقرار رکھنے کے لیے VAT کی لاگت کو جذب کر لیا ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے۔ فلپ ہیمنڈ سابق UK چانسلر فلپ ہیمنڈ نے ہاؤس آف لارڈز کے ممبر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے 30 کرداروں سے لاکھوں کمائے ہیں۔ ان کی منافع بخش کوششوں میں مشاورتی عہدے، ڈائریکٹرشپ اور دیگر کاروباری مفادات شامل ہیں۔ ہیمنڈ کی کمائی نے سیاست اور کاروبار کے درمیان گھومنے والے دروازے کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ یوکرین کے بحران نے برطانیہ یورپی یونین تعلقات کی بحالی کو تیز کر دیا ہے۔ برطانیہ کی لیبر حکومت یورپ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا مقصد تعلقات کو ری سیٹ کرنا ہے، دفاعی تعاون کو نقطۂ آغاز کے طور پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔
یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی نے یوکرین جیسے مسائل پر متحد ہونا مشکل بنا دیا ہے، لیکن روس کے مشترکہ خطرے نے فوری ضرورت کا احساس پیدا کر دیا ہے۔ اچھا، نیکسٹ نیوز ہے، لندن کونسلز نے بے گھر افراد اور خاندانوں کو دوبارہ رہائش دینے کے لیے شہر سے باہر جائیدادوں پر 140 ملین پاؤنڈ خرچ کیے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد لندن میں سستی رہائش کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ نقطۂ نظر سماجی تنہائی کا باعث بن سکتا ہے اور سپورٹ نیٹ ورکس میں خلل ڈال سکتا ہے۔ بہت سے بے گھر خاندانوں کو پہلے ہی منتقل کر دیا گیا ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے، برطانیہ کے سابق وزیر دفاع بین والیس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا یوکرین کے ساتھ امریکی انٹیلی جنس شیئرنگ کو معطل کرنے کا فیصلہ روسی جارحیت کے خلاف ملک کی امید کو دم گھٹنے والا ہے۔ اس اقدام نے یوکرین کی اپنی دفاع کی صلاحیت کو کم کر دیا ہے، کیونکہ مشترکہ انٹیلی جنس نے حملوں کی اہم پیشگی وارننگ فراہم کی تھی۔ نیکسٹ نیوز ہے، اسلاموفوبیا خیراتی ادارے ٹیل ماما کو برطانیہ کی حکومت کی جانب سے فنڈنگ روکنے کے بعد بندش کا سامنا ہے۔ چیریٹی مسلم مخالف نفرت پر نظر رکھنے اور ان کا مقابلہ کرنے میں ایک سرکردہ آواز رہی ہے۔ بتاؤ ماما کی فنڈنگ بغیر کسی وضاحت کے اچانک واپس لے لی گئی۔ خیراتی ادارہ اب تیزی سے رہنے کے لیے عطیات کی اپیل کر رہا ہے۔ اس کی بندش سے نفرت پر مبنی جرائم کے شکار مسلم متاثرین کی حمایت میں ایک اہم خلا پیدا ہو جائے گا۔ نیکسٹ نیوز ہے، ایک شخص فلسطینی پرچم کے ساتھ بگ بین کے گھر الزابتھ ٹاور پر چڑھ گیا ہے۔ واقعے کے بعد ٹاور کے ارد گرد کے علاقے کو بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس جائے وقوع پر موجود ہے اور اس شخص کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسٹنٹ کے پیچھے کا مقصد واضح نہیں ہے۔ ویسٹ منسٹر پل کو احتیاط کے طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی پر شیم معاہدوں پر فیصلے کے بعد عمل کرنے میں ناکام ہونے کا الزام ہے۔ کچھ عملے کا دعویٰ ہے کہ انہیں کام کے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے یا انہیں بے دخل کر دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی میں ملازمین کو سیلف امپلائڈ کے طور پر غلط درجہ بندی کرتے ہوئے پایا گیا۔ متاثرہ عملہ معاوضے اور مناسب روزگار کے حقوق کے خواہاں ہے۔ یونیورسٹی کی بے عملی نے عملے اور یونینوں میں غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اقتدار میں واپسی سے بحیرہ اوقیانوس کے تعلقات کو ختم کرنے کا خطرہ پیدا ہونے کے باعث یورپ کے رہنما اثر کے لیے تیار ہیں۔ یورپی سامان پر ٹرمپ کے وعدے کے مطابق محصولات تجارتی جنگ کو جنم دے سکتے ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے جوابی کارروائی کا امکان ہے۔ نیٹو کے دفاعی اخراجات کے وعدے پورے نہ کرنے پر ٹرمپ کی یورپی ممالک پر تنقید سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ہے، صنعت کے بحران کی وجہ سے برطانیہ میں سینئر ٹی وی پروڈیوسرز شیلف اسٹیکنگ کی نوکریاں لے رہے ہیں۔ بہت سے تجربہ کار پروڈیوسر کام تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ بجٹ کو کم ہو رہا ہے اور پروڈکشن کمپنیاں کم ہو رہی ہیں۔ انڈسٹری کو فنڈنگ میں کٹوتیوں، بریگزٹ کی غیر یقینی صورتحال اور جنات کے غلبے کے زبردست طوفان کا سامنا ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے، برطانیہ میں تارکین وطن اور پناہ گزین خاندانوں کو بچوں کی دیکھ بھال کی فنڈنگ سے انکار کیا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی امیگریشن کی حیثیت کی وجہ سے مدد کے لیے نااہل ہیں۔ اس سے خاندانوں کو کام اور بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داریوں میں توازن پیدا کرنے کی جدوجہد